جی، تو 10ویں کلاس تک میں نے وہاں پڑھا، تو یہ جو عرصہ تھا نا، یہ یاد رہنے والی چیزیں اس عرصے میں ہوئی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ میرے ذہن میں پیوست ہیں، مجھے یاد ہیں۔ مجھے یہ سکھایا گیا، مطلب ہم سب کو یہ سکھایا گیا کہ ہم احمدی ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ہم نے بہت طریقے سے رہنا ہے، ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن ایک بات کا ذکر میں یہ بھی کر دوں کہ میرے پیرنٹس نے ہم پہ سختی نہیں کی، کوئی چیز ہمیں سختی سے انہوں نے نہیں سکھائی۔ ہاں، میرے والد صاحب تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن میری والدہ جو تھیں وہ سختی نہیں کرتی تھیں۔ ہاں، یہ ضرور کہتی تھی کتاب لو، چلو کتاب لو پڑھو۔ مجھے یاد ہے جب ہم سارے چھوٹے چھوٹے تھے تو میری والدہ زمین پہ ایک کپڑا بچھاتی تھی اور سب کو بٹھا دیتی تھیں اور خود پاس بیٹھ جاتی تھی، اور جو بھی کوئی چونچنا کرتا تھا ان کو نہیں پتہ تھا بیچاری کو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی شاید نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بٹھایا ہوتا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی، اس عرصے میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ جماعت سے نفرت کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو وہ ایک مطلب اس طرح کی چیز سمجھتے ہیں کہ جن سے بات نہ کی جائے، جن سے نفرت کی جائے۔ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنا ہم نے شروع کیا۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے ہائی اسکول میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں احمدی ہوں، کیونکہ ایک ڈر سا بیٹھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی احمدی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ تو یہ بات تھی اس وقت۔ تو ایسے ہی جماعت کے ساتھ محبت ہماری بڑھتی گئی، کیونکہ جو لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم احمدی ہیں اس لیے ہم اچھے لوگ ہیں، اس وجہ سے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو وہیں پہ ویسے میرے ذہن میں کچھ تھوڑے سے سوالات اٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ تو اس درمیان میں میٹرک میں تھی، مجھے یاد ہے میں مسجد میں گئی ہوئی تھی۔ جمعہ پڑھنے ہم سب گئے تھے، تو مسجد میں ہی اعلان ہوا کہ جو خلیفہ صاحب ہیں مرزا ناصر احمد صاحب، ان کی ایک اور شادی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی بیگم کا انتقال ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے یا کتنا پہلے، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ اس بات کو سن کے اس قدر خوش ہوئے جیسے ان کی اپنی شادیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس بات کو دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، اور پھر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کی شادی جس لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے وہ 20 22 سال کی ہے، اتنی ہی تھی نا وہ، تو یہ مجھے پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میں ان کو دیکھ چکی تھی۔ میں تربیتی کلاسوں میں جایا کرتی تھی، گجرانوالہ میں ہوتے ہوئے میں تربیتی کلاسوں میں روا جایا کرتی تھی۔ میں ابھی ناصرہ ہی تھی، ناصرات اور لجنہ کا علیحدہ علیحدہ تربیتی کلاسیں ہوتی ہیں نا، میں ابھی ناصرہ ہی تھی، تو میں ایک تربیتی کلاس میں گئی تھی، تو اس لیے میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے، لڑکیوں نے، لڑکوں کا نیچے حصہ تھا روا میں، جب میں گئی تھی تو ایک مسجد میں تھے ہم، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے گئے تھے یا ویسے کوئی کلاس ہو رہی تھی کیا تھا، تو نیچے لڑکوں کا اور آدمیوں کا حصہ تھا اور اوپر عورتیں تھیں اور لڑکیاں تھیں۔ تو ہم نے کھڑکی میں سے دیکھا تھا، ہم کھڑکی سے دیکھنے کی اجازت تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ حضور آئے ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ گاڑی سے نکل کے، اور وہ اتنے ضعیف ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا۔ تو ان کا وہ حیولہ سا آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے کہ وہ اس قدر بزرگ تھے، تو ہم نے اوپر سے دیکھا تھا۔ تو جب میں نے یہ سنا نا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور وہ بھی ایک نوجوان لڑکی سے، اور لوگوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو تھے کہ بھئی انہوں نے شادی کر لی ہے، تو بڑی عجیب سا میں نے اس بات کو محسوس کیا۔ اور کہا کیا گیا، یہ شادی کے متعلق کی بات کرنے لگی ہوں، کہا یہ گیا کہ حضور نے جو شادی کی ہے نا، احمدی لجنہ کی تربیت کے لیے کی گئی ہے،
تاکہ احمدی عورتیں جو جماعت کی ہیں ان کا فائدہ ہو، اس لیے یہ کی گئی ہے۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب یہ اعلان ہوا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی مسجد کے اندر۔ اور ہم نے بچپن میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ صرف امام مہدی ہیں، وہ کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی ہونے کا باقاعدہ انکار کیا جاتا تھا۔ لوگ جب نبی کی بات کرتے تھے تو ہماری طرف سے انکار کیا جاتا تھا، یعنی کہ میرے پیرنٹس وغیرہ یا میرے رشتہ دار جتنے بھی تھے جماعت احمدیہ کے لوگ، ان کی طرف سے انکار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ صرف امام مہدی ہیں۔ تو یہ میں بڑے سالوں تک میرے ذہن میں یہ رہا ہے کہ وہ تو امام مہدی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جماعت کے ساتھ محبت تھی، اسی وجہ سے میں تربیتی کلاسوں میں بھی جایا کرتی تھی۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور میرے دادا جان کی الماریاں کتابوں سے بھری پڑی ہوتی تھی، اور وہ کچھ تو حدیث رکھتے تھے اور کچھ جماعت احمدیہ کی بہت ساری کتابیں ان کی الماری میں ہوتی تھیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کی کتابیں میں نے بچپن میں تو ویسے کم ہی پڑھی ہیں۔ میں کتابیں پڑھتی ہوتی تھی حدیثوں کی، مجھے ان کا بڑا شوق تھا۔ میں ایک حدیث پڑھتی تھی تو پھر میں دوسری پڑھتی تھی، اس طرح سے پرانی حدیثوں کی کتابیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ پوری صحاح کا پورا ہی بنڈل تھا ہمارے گھر میں، تو جو کہ میں پڑھا کرتی تھی۔ ابھی تو شاید میں بھول بھی گئی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں مجھے ابھی بھی ذہن میں ہیں۔ پھر 10ویں کلاس میں جب چھٹیاں ہوئیں تو میں اپنی بہن کے ساتھ، میرے ماموں آئے تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، تو کچھ عرصہ کے لیے ہم ان کے گھر گئے۔ جب ہم ان کے گھر میں تھے، ماموں کے گھر میں، مطلب کچھ دنوں کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میرے ماموں کا بیٹا کافی بڑا تھا، وہ باہر سے آیا، دروازے سے اندر داخل ہوا اور ہنستے ہنستے کہتا ہے مرزا ناصر مر گیا ہے۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے، اور ایک تو حضور کو حضور نہیں کہہ رہا اور ایسے کہہ رہا ہے مرزا ناصر مر گیا ہے۔ مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ آیا، اور جب میں نے ان کی ڈیتھ کی خبر سنی تو میرے ذہن میں ان کی شادی کا واقعہ گھوم گیا، کہ ابھی تو ان کی شادی ہوئی تھی جب کہ میں مسجد میں گئی ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی تو چند دن ہی ہوئے تھے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ تو اتنے بزرگ ہیں، وہ تو موت کے قریب ہیں، تو یہ بات بڑا سوچتی تھی میں کہ کیوں انہوں نے اس ایج میں شادی کی، اور پھر ان کی بیگم کا بعد میں کیا ہونا ہے یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ساری زندگی بغیر شادی کے گزار دے گی، لیکن ایسے ہی ہوا۔ جی، یہاں پہ میں ایک اپنی میٹرک کی کلاس کا واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے چونکہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں احمدی ہوں، تو بہت بڑا سکول تھا وہ، مطلب ہائی سکول تھا، اور پورے گجرانوالے سے لڑکیاں ادھر آتی تھی، کوئی کسی جگہ سے کوئی کسی جگہ سے، تو میں نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ ہم احمدی ہیں۔ تو ہماری ایک ٹیچر تھی، پرنسپل تھی، اسلامیات کی کلاس لے رہی تھی، تو انہوں نے مذہب کا کچھ پڑھاتے ہوئے اچانک ذکر کیا کہ ایک احمدی فرقہ، قادیانی فرقہ ہے، پتہ نہیں مرزئی فرقہ ہے، کچھ ایسا ہی لفظ کچھ بولا تھا، مرزئی یا قادیانی نا۔ تو اس نے پوچھا، ٹیچر نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے تو نہیں وہ لڑکی قادیانی یا مرزئی تو نہیں ہے؟ تو ایک دو لڑکیوں کو پتہ تھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، جو میرے محلے کی تھی، ان کو پتہ تھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، اور میں، آپ یقین کر سکتے ہیں وہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ اس نے کہا کہ میں کھڑی ہوں، میں کھڑی ہوئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نہیں ہوتی، جیسے ایسے بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے جب کوئی اچانک کوئی شدت سے کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو گئے، لیکن وہ جو ٹیچر تھی بہرحال وہ بڑی اچھی تھی، اور پرنسپل تھی ہماری وہ اسکول کی، تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی لڑکی تنگ نہ کرے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے کہ یہ احمدی ہے یا یہ مرزئی ہے۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ کوئی ہے تو نہیں اس میں، اس جماعت میں وہ۔ تو اس وقت کا یہ واقعہ جو ہے، اس قدر ڈر ہوتا تھا جماعت کا پتہ چل جانے کا۔ جی، یہ خوف تھا لوگوں سے، کیونکہ وہ برا مناتے ہوتے تھے اور غلط انداز سے دیکھتے تھے،
اور برا سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا بھی ہمارا احمدیوں کے حصے میں آیا، اور ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ نہ صرف بڑوں نے، ہمارے بچوں نے بھی یہ سب کچھ، مطلب کہ میں بچی تھی نا اس وقت، ہم بچوں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا پاکستان میں ہوتے ہوئے۔ تو یہ دوسروں کا خوف، یہ جو جماعت کو برا سمجھتے تھے وہ، اور ایک جماعت کے ساتھ محبت جو کہ ہمارے اپنے گھر والوں نے ہمیں دی ہوئی ہوتی تھی، اور ہمیں باقاعدہ طور پہ، ظاہر ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جہاں پہ بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو قدرتی طور پہ اپنے اس سارے سسٹم سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی انسان جہاں پہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آج جب کہ میں نے جماعت چھوڑ دی ہے، لیکن میں پھر بھی مرزئی یا قادیانی نہیں کہہ سکتی۔ جی، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری جو ٹرانسفر تھی میرے والد صاحب کی، وہ کراچی میں ہو گئی، اور میرے والد صاحب نے آ کے بتایا کہ ہم ابھی سب کراچی جائیں گے، اور ہم بڑی خوشی سے کراچی چلے گئے۔ میں میٹرک دے چکی تھی، میٹرک کا ایگزام، اور میرا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا۔ تو کراچی میں بڑا اچھا اور کھلا ماحول ہمیں ملا، بڑا صاف ستھرا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بولتا ہے۔ یہ اس وقت یہ محسوس ہوا جیسے آج ہم بیرونی ملک میں رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ہمیں کراچی میں یہ محسوس ہوا، بڑا اچھا لگا ہمیں اس وقت وہ۔ تو وہاں پہ چونکہ میرا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میں اپنے رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی، تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے میں داخلہ بھی نہیں لے سکی، کراچی میں میرا داخلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر ایک سال تو گزر کے ایسے ہی، کیونکہ میرا داخلہ لیٹ ہو گیا اور میں داخلہ نہیں لے سکی، اور میرے پیرنٹس نے بھی کوئی دوسرے کاموں میں لگ گئے، ان کو اتنی توجہ نہیں رہی کہ اس نے بھی داخلہ لینا ہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 9 بہن بھائی تھے۔ میری بہن ایک بعد میں پیدا ہوئی ہے اس وقت کے واقعے کے بعد، جہاں تک میں پہنچی ہوں ابھی۔ تو جی، میں نے داخلہ نہیں لیا، اور میرا ایک سال جو ہے وہ ضائع ہو گیا نا۔ تو پھر میں نے کافی شور ڈالا کہ مجھے پڑھنا ہے آگے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، فالتو بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے آگے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے شوق تھا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ تمہیں ہم روا میں چھوڑ آتے ہیں، تمہارے ماموں کے پاس۔ میرے ماموں چونکہ روا میں رہتے تھے، تو میری والدہ صاحبہ مجھے لے کے روا میں چلی گئیں، اور ایک سال پھر میں نے وہاں پہ گزارا روا کے نصرت جہاں کالج میں پڑھتی تھی۔ تو وہاں پہ اس کالج میں بچپن سے لے کے اتنی سہیلیوں کے درمیان رہتی تھی، میری بہت بھرپور سہیلیاں ہوتی تھیں، لیکن روا میری ایک بھی سہیلی نہیں بنی۔ میں اتنا اداس رہتی تھی گھر میں بھی اور کالج میں بھی، میری کوئی سہیلی نہیں بنی۔ پتہ نہیں، شاید میرا قصور تھا یا کیا تھا، لیکن مجھے روا میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے چھٹیاں ہوئیں تو شکر کیا اللہ کا، اور پھر میں واپس کراچی، میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے اپنی پیرنٹس کے پاس، تو کراچی آ گئی واپس اپنے پیرنٹس کے پاس۔ جی، اس کے ساتھ ہی جو ہی میں کراچی پہنچی ہوں تو میرے والد صاحب کی ٹرانسفر جہلم میں ہو گئی، تو وہاں سے ہم جہلم چلے گئے۔ انہی دنوں میں، میرا خیال ہے چند دن ہی، شاید اسی مہینے کے اندر ہم جہلم میں آ گئے۔ تو میں نے جو انٹر ہے وہ پھر میں نے جہلم سے کیا۔ جہلم میں کالج بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا صاف ستھرا ماحول بھی وہاں کا تھا، لڑکیاں ساری ایک جمگٹا میری سہیلیوں کا ہوتا تھا، اور بڑا اچھا فیل ہوتا تھا۔ اور پھر میں یاد کرتی تھی کہ روا میں تو میں صرف اداس، ادھر کھڑی ہوں، کوئی میرے سے بات بھی نہیں کرنے والی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیوں تھا ایسے، لیکن روا میں یہ ماحول تھا کالج کا۔